بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ارے سمین بوکلا کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر بولی تھی، آئی لو یو مائی لو مائی لائف۔ اسے گود میں لے کر گول گول گھومتا وہ واقعی خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس بار سمین خوشی کے احساس سے مسکرائی تھی، اپنے ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر پھرایا تھا، آنکھوں میں بے انتہا محبت چھلکی تھی۔ ایلیار نے تھم کر سر جھکایا تھا، محبت بھرا ایک لمس سمین کے چہرے پر ثبت کر کے اسے یوں ہی اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ بہت ہی احتیاط سے اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تم میرے پاس ہو، میرے ساتھ، ہم دونوں اکیلے اس روم میں، یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کو چھیڑتا وہ بہت مسرور سا تھا۔ برائڈل روم میں دلہا دلہن ہی ہوتے ہیں، پورا محلہ نہیں۔ سمین اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کرتی اس سے بولی تھی، نو وے، یہ ہاتھ تو میں نہیں چھوڑنے والا۔ اس کے ہاتھوں کو اور بھی مضبوطی سے جکڑ کر اس نے سمین کی کوشش کو ناکام کیا۔ مجھے سارے زیورات اتارنے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ تم، اسے ٹوک کر وہ جلدی سے بولا تھا۔ کیا؟ سمین نے اس بار پیار سے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے کوٹ کے ڈیزائن کو چھوا۔ تم نے قسم کھائی ہے مجھے اپنے سجے سنورے روپ کو نہ دکھانے کی، جب دیکھو چینج کرنا ہے۔ یہ اچھے کپڑے، اچھی جیولری کاٹتی ہے تمہیں، کبھی ڈرامہ وغیرہ نہیں دیکھا کیا؟ ہیروئنوں کو نہیں دیکھا پورے ایپیسوڈ میں دلہن بنی رہتی ہیں، مگر مجال ہے جو ایک لک بھی خراب ہو جائے اور تم ہو بس کچھ منٹ بعد چینج کرنا ہے۔ سمین دانت پر دانت جمائے اس کی بکواس سن رہی تھی۔ اچھا میں ایسا کرتی ہوں، مگر جناب کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دلہا والا پوز بھی مجھے نہیں دکھایا، کرتا شیروانی کچھ بھی نہیں، جب دیکھو سوٹ پہنے یا عام ڈریسز ایسے ہوتے ہیں۔ دلہا کبھی ڈرامہ نہیں دیکھا؟ فل ایپیسوڈ میں دلہا بنے، مگر مجال ہے جو کوئی لک خراب ہو۔ وہ بھی پٹ اسے جواب دے چکی تھی۔ سمین تم اتنی لڑاکا پہلے سے تھی یا اب ہو گئی ہو؟ ایلیار جھوٹے تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں تو لڑاکا ہوں، تم تو بہت سیدھے ہو۔ وہ تو سچ مجھ میں ناراض ہو گئی۔ اچھا بابا سوری، مہارانی جی کی شان میں گستاخی کر دی ہم نے، معاف کر دیں۔ اس نے اس کے آگے کوہنیوں تک ہاتھ جوڑے تھے، وہ منہ ٹیڑھا کر کے پرے کھسک گئی۔ یار اتنا کیوں چڑھتی ہو؟ اس بار وہ ہنس کر پھر سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تم چڑھاتے کیوں ہو؟ آواز میں ناز بھرا تھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا یہ کیوٹ سا غصہ۔ ایلیار نے ایک ہاتھ سے اس کی ناک چھوئی۔ سمین کھل کر مسکرا دی۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اس نے قبول کر لی کہ آج کی رات مجھے میری سمین میرے عشق کو بخش دے بنا کسی ٹینشن کے، اور اس نے بخش دی۔ فرد مسرت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا ہر نقش بس سمین کو اپنی محبت میں ڈوبا نظر آیا تھا۔ اتنی محبت پر اس کی آنکھیں جھلملائی تو میری زندگی، ایلیار نے کہتے ہوئے خود کو محبت سے دیکھتی سمین کو اپنے سینے میں جکڑ لیا تھا۔ وہ جیسے اس کے سینے میں خود کو چھپائے ساری دنیا کی دولت پا چکی تھی۔ کیسا سکون تھا ان باہوں میں، ایسا لگتا تھا بس ان باہوں میں رہے اور ایسے ہی ساری زندگی تمام ہو جائے۔ سمین تمہیں وہ لڑکا یاد نہیں؟ ایلیار نے اچانک اس سے کہا تو وہ بری طرح سے چونکی۔ کون لڑکا؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ لڑکا جس نے پہلی بار میں ہی تمہیں دیکھ کر اپنا دل کھو دیا تھا، جو دن رات بس تمہاری ایک جھلک کے لیے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا کرتا تھا، جو صرف تمہارے لیے مار کھانے پر تیار ہو گیا تھا، وہ جو تمہاری حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا چکا تھا، اور وہی جس نے آخری لمحوں میں تم سے وعدہ کیا تھا۔ وہ ایک جذب سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ ایلیار زین علی۔ سمین کے ہونٹوں سے بے آواز نکلا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایلیار نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر اسے چھوڑ کر اپنے پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اپنی انگلی اسکرین پر ٹچ کی تھی۔ ایلیار نے موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے کیا اور سمین خاموشی سے بس ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی جو اس نے آج سے کچھ سال پہلے اس کے ساتھ لی تھی۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگی تھی۔ ایلیار نے موبائل آف کر کے ایک طرف اچھالا تھا، وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس لڑکے کے دل میں تب بھی تم تھی اور آج بھی، اب بھی بس تم ہو سمین۔ وہ جینا چھوڑ سکتا ہے مگر تم سے عشق کرنا نہیں۔ اس کی ہر سانس بس تمہارے لیے ہے۔ اس کی اولین اور آخرین خواہش، چاہت، محبت، عشق سب تم ہو۔ وہ جو بولا، سمین کو اب کوئی گلہ نہیں رہا تھا۔
ایلی آئی لو یو سو مچ۔ ایک دم وہ اس کے گلے لگی تھی اور دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ جھکا کر اپنی محبت ثابت کر دی تھی۔ بس اسی پل کا انتظار کر رہا تھا، جب تم میری باہوں میں ہوگی سب کہہ دوں گا اپنی ساری بےتابی، ساری بے چینی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر محبت میں چور ہو کر بول رہا تھا۔ سمین نے اس کی گردن کو چوما تھا، ہاتھ اس کی کمر پر باندھ دیے۔ تم کہاں چلے گئے تھے ایلی؟ میں نے تم کو بعد میں بہت ڈھونڈا۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ کیوں؟ تم سے مل کر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر تم نہ ہوتے اس دن تو۔ وہ بولتے بولتے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اب بھی کبھی اس بارے میں سوچتی ہوں تو خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ میرے ہوتے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی تمہارا کچھ بھی بگاڑ سکے سمین۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا اپنی جان دے کر بھی تمہاری حفاظت کرنی ہے تو کرنی ہے۔ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے یا کرے مجھ سے برداشت نہیں۔ اسے اپنے میں سمیٹے وہ جو کچھ کہہ رہا تھا سمین کو پورا یقین تھا۔ تم میری محبت ہی نہیں میرے محسن بھی ہو ایلی۔ میں نے بھلے اس لڑکے سے محبت نہیں کی تھی مگر ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا تھا۔ میری اللہ سے ہمیشہ یہی دعا تھی کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے اور اللہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرے۔ سمین کی معصوم بات پر وہ مسکرایا۔ یہ تمہاری دعائیں ہی تھی کہ تم آج میرے ساتھ میرے پاس ہو۔ ایلیار کی انگلیاں اس کے بالوں کو سہلا رہی تھیں۔ مگر تم اتنی چینج کیسے ہو گئے؟ وہ پھر حیران ہوتی سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ پلاسٹک سرجری کروا لی؟ بے وقوف، اب بھی اوپری دماغ خالی ہے۔ کبھی غور سے دیکھا ہوتا تب نہ۔ وہ ہنستے ہوئے اسے تبا چکا تھا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے تم وہ نہیں ہو، وہ جل کر کہتی تکیے پر سرک کر لیٹ چکی تھی۔ گھر چلو، آئیڈینٹی کارڈ بھی دکھا دوں گا کہ وہی ہوں۔ وہ ہنسی دباتا پھر سے کوہنی کے بل ہوا تھا۔ سمین کا منہ بنا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے کبھی اس لڑکے کے لیے کوئی احساس محسوس نہیں کیا؟ وہ اب بڑی چاہت سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایلی شاید کبھی ایسا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں اس کی قرض دار تھی، اس کی باتیں بھی یاد تھی مگر نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے روکتا تھا۔ شاید سارا آنٹی اور بابا کی تربیت جنہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ بنا کسی جائز رشتے کے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ لاؤں۔ وہ لوگ تو جانتے تھے نہ کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں، ہے نا؟ ایلیار بہت غور سے اسے سن رہا تھا، اس کی بات پر بس مسکرایا تھا۔ مگر جب تم نے مجھے اپنے شہر میں گرفتار کرنا شروع کیا نا ایلی، تو میں سب بھول گئی۔ سارا آنٹی کی باتیں، بابا کی تربیت، مجھے بس تم یاد رہ گئے ایلی، بس تم۔ وہ لڑکا بھی نہیں۔ ایلیار یک ٹک اس دیوانی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ایلیار نے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تھا جسے وہ کچھ گھنٹے پہلے خاموش کرا چکا تھا۔ اپنے اور سمین کے درمیان اسے ذرا سی بھی ڈسٹربنس نہیں پسند تھی۔ سرشار سا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے موبائل آن کرتے ہوئے اس نے کمرے پر بھی ایک نظر ڈالی۔ اس کے جذباتوں کے طوفان نے روم میں کافی افراتفری مچائی تھی۔ کوئی پرواہ نہیں، وہ شانہ اچکا کر موبائل دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے موبائل اسکرین دیکھا وہ کرا اٹھا۔ لاتعداد مسڈ کالز اور میسیجز۔ اپنی ممی کو کیسے بھول گیا ایلیار؟ وہ کیوں کر برداشت کریں گی؟ دل میں پریشانی سے سوچتا اس نے میسیج پڑھا۔ ایلیار فوراً گھر آؤ ورنہ میں وہاں بھی آ سکتی ہوں تم سے پوچھنے، پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے کا ان کا آخری میسیج تھا۔ ایلیار نے لب بھینچے۔ میرے حصے میں ساری شدت پسند محبت ہی آئی ہے۔ جل کر سوچتے ہوئے وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ جی آ رہا ہوں گھر، اتنا ہی ٹائپ کر کے وہ موبائل بستر پر پھینک کر اٹھا تھا۔ اب پھر سے وہی ہنگامہ۔ یہ ممی کو سمین بیچاری سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ سمین کو پہلے روم میں پہنچا کر ہی بات کروں گا ان سے، ورنہ بس خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گی اور اس کا دل دکھے گا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اسے اس وقت بس سمین کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ اپنی شرٹ دوبارہ پہنتے ہوئے وہ آئندہ کے لائلہ عمل طے کر رہا تھا۔ جب سمین واش روم سے نکلی تھی، شرٹ پہنتے ہوئے اسے دیکھا بھی جو اب جلدی جلدی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ گد بگاڑ دی ہے تم نے میرے بالوں کی، آئندہ سے چھونا بھی مت۔ الجھے بالوں کو سلجھاتے ہوئے فرمان جاری ہوا۔ ایلیار بس شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے سن رہا تھا۔ کہاں ماننی تھی اسے یہ بات۔ ایلی اب ہم گھر چلیں؟ بالوں کو سلجھاتے ہوئے مڑ کر اس سے پیار سے بولی۔ کب سے اس نے گھر جانے کی رٹ لگائی ہوئی تھی جو لگتا ہے پوری ہو گئی۔ چلو چلتے ہیں، تم بال باندھ لو۔ تب تک ایلیار کا بالکل اس کی بات ماننے کا موڈ نہیں تھا اگر بیچ میں ممی نہ پڑی ہوتی۔ اللہ ایلی تم کتنے اچھے ہو، مجھے یہاں نیند ہی نہیں آتی، اب گھر جا کر آرام سے سوؤں گی۔ وہ پل بھر میں خوش ہوئی تھی، پل بھر میں ناراض،
اہلیار مسکراتے ہوئے وہ اپنا موبائل ایک بار پھر چیک کر کے پینٹ کی جیب میں رکھ چکا تھا، کیز بھی ساتھ میں ڈالی اور اتنی دیر میں اپنے بال سنوار چکی تھی وہ، اور اب اسٹالر لپیٹ رہی تھی۔ جیولری پہننے کی زحمت نہیں کی تھی اس نے، ساری جیولری شاپر میں رکھتے ہوئے وہ اہلیار کی طرف مڑی جو سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کچھ رہ نہیں گیا ہے، اس کی فکر مندی سے بولنے پر اہلیار نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں رہ گیا، اب تم چلو ورنہ روم صاف کرنے لگو گی۔ اہلیار اپنا ہاتھ پکڑ کر اپنا کوٹ اٹھا چکا تھا۔ بدتمیز، دوپٹہ تو لینے دو۔ سمین کے چلانے پر وہ رک گیا، وہ ہاتھ چھڑا کر دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈال چکی تھی۔ چلے، اس بار وہ بولا تو جھٹ سے گردن ہلا دی۔ ہوٹل سے پارکنگ تک کا سفر اسے اٹھاتے ہوئے طے کیا گیا تھا۔ اس درمیان جتنے بھی لوگ ملے سمین شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر اس ڈھیٹ پر ذرا سا بھی جو اثر ہوا ہو، سارے راستے وہ اسے گھورتی ہی آئی تھی۔ اہلیار اپنی ہنسی دباتا کار کا ڈور کھول کر اسے کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو مائی بیبی، یہ بھی رسم تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس سے شوخی سے کہا، ڈونٹ کال می بیبی۔ سمین بری طرح سے تپی۔ یس مائی بیبی۔ سمین نے چڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ اہلیار نے ہنستے ہوئے اس سے اپنے بال چھڑائے۔ پوری جنگلی بلی ہو، کہا نا مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند، جو کرو بس روم تک، سب کے سامنے نہیں، اور یہ نئے نئے لفظ آئندہ نہ سنوں۔ اسے انگلی دکھاتی غصے سے کہہ رہی تھی۔ اہلیار نے بس اسے زبان دکھائی تھی، یعنی ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سمین نے ہاتھ میں پکڑا شاپر ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ اچھا ناراض مت ہو میری جان۔ وہ کار اسٹارٹ کرتا اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ تمہارے عشق میں سمجھو ایک دیوانہ ہے جو دیوانگی میں سب کرتا ہے، تو اسے معاف تو کر ہی سکتی ہو نا۔ کار روڈ پر ڈالتے ہوئے وہ اتنے پیار سے بولا کہ سمین ساری ناراضگی بھول گئی۔ اتنا نہ چاہو کہ میں مغرور ہو جاؤں۔ اہلیار کی بازو پر اپنا سر رکھتے ہوئے اس کی آواز مدھم سی تھی۔ اب بھی ہو پوری نکچڑی، وہ چھیڑتے سے باز نہیں آیا تھا۔ سمین ہنسی تھی۔ اہلیار کی ہنسی نے بھی اس کی ہنسی کا ساتھ مل کر ماحول کو خوشگوار کر دیا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ اہلیار اتنا خوش کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اس لڑکی کو بھول سکتا ہے؟ وہ اس شادی کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ نگار لاؤنج میں بیٹھی جیسے انگاروں میں لوٹ رہی تھی۔ جب سے اہلیار کو اسٹیج پر سمین کے ساتھ خوشحال دیکھا تھا، اس کے سینے میں جیسے سانپ لوٹ رہے ہوں۔ سراپا جل رہی تھی۔ نوشی کی بیٹی اتنی جلدی کیسے اسے یعنی اس کے بیٹے کو فتح کر سکتی تھی؟ انہیں لگا جیسے ایک بار پھر سے نوشی کے بعد اب اس کی بیٹی نے ان کو ہرا دیا ہو۔ زین کے بعد اب بیٹا بھی۔ کیسے یہ ہو گیا؟ کیسے کسی کی محبت کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ انہوں نے برسوں کوشش کی مگر زین کو اپنا نہیں بنا سکی، تو اس نے ایک دن میں کیسے یہ کر دیا؟ نگار نے نفرت سے سوچتے ہوئے ہاتھ مار کر کشن صوفے سے نیچے پھینک دیے۔ نہیں، یہ کوئی گیم ہے جو میرے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ مجھے اگر بیوقوف بنایا گیا تو وہ بھڑک کر کھڑی ہو گئی۔ اب سچائی کا پتہ کرنا ہے مجھے، فائق، اور اگر تم نے کوئی نیا گیم کھیلا ہے نا تو تم اور تمہاری بیٹی دونوں بھگتیں گی اس کی سزا۔ وہ چوٹ کھائی ناگن کی طرح پھنکار کر اہلیار کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ روم کا ڈور کھلا تھا ہمیشہ کی طرح، وہ روم لاک نہیں کر کے گیا تھا۔ نگار تیزی سے روم میں داخل ہوئی۔ وہ تیز چلتی اہلیار کی الماریوں کی طرف بڑھی تھی۔ سارے پٹ کھول کر وہ بے چینی سے کوئی ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ پھر انہیں وہ مل ہی گیا جو انہیں چاہیے تھا۔ نگار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اب دیکھنا فائق، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ فوٹوز دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ یہ ساری فوٹوز اس وقت کی تھی جب اہلیار کو اس لڑکی سے پیار ہوا تھا۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ سمین، اپنی ماں کی طرح آج تم بھی رسوا ہوگی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے انہوں نے سارے فوٹوز اور دونوں ایگریمنٹ پیپر اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے الماری بند کر دی۔ اہلیار کے روم سے نکلتے ہوئے انہوں نے غور ہی نہیں کیا، ایک سایہ سمین کے روم میں چھپ گیا تھا۔ اب نگار بار بار اہلیار کا نمبر ملا رہی تھی جو آف تھا۔ ڈیوڈ۔ انہوں نے موبائل اٹھا کر صوفے پر اچھال دیا۔ ان کے پاس ویٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ گیٹ کے اندر کار اپنی جگہ پارک کر کے اہلیار نے گردن گھما کر پاس والی سیٹ کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کا چین، اس کا سکون اس وقت محض خواب تھا۔ اہلیار محبت سے مسکرا کر اس پر جھکا تھا۔ گھر آ گیا ہے مائی ڈیئر۔ بہت ہی نرمی سے اس کے گال پر انگلی پھیری۔ راستے میں اس کے بازو پر سرک کر بس کچھ ہی دیر میں اس نے بات کی تھی، پھر وہ بے خبر ہو گئی تھی۔ اہلیار نے اس کے آرام کے خیال سے سیٹ کو آرام دہ پوزیشن میں کر کے لٹا دیا تھا، پھر وہ سوتی اور وہ اسے گائے بگائے اپنی نظروں میں بھرتا ہوا گھر تک آیا تھا۔
الیار بڑے پیار سے اس کے گال پر انگلی پھیرتا ہوا اسے بے خودی سے دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ ایسی میٹھی نیند سو رہی تھی کہ اس کا دل کہہ رہا تھا اسے بالکل ڈسٹرب نہ کرے، بس اٹھا کر روم میں لے جائے۔ میں لے بھی جا سکتا ہوں، اگر وہ برا مانے بھی تو کیا بیوی ہے یہ میری، اتنا تو میں کر سکتا ہوں۔ اتنا سوچنا تھا کہ الیار تیزی سے کار سے اترا تھا۔ کار کے اطراف میں گھوم کر وہ اس طرف آیا تھا، پھر سمین طرف کا ڈور کھول کر جھک کر اسے بڑی احتیاط سے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ کار کا ڈور پیر سے لاک کر کے اسے اپنے بازوؤں میں اچھے سے سمیٹا۔ ایلی وہ سوتے میں اس کے گلے میں بازو ڈال چکی تھی۔ ایلی کی جان محبت میں ڈوبا، وہ قدم اندر کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اندر آ کر وہ بری طرح سے ٹھٹکا تھا۔ نگار نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی بہت سرد نگاہ سے الیار کی طرف دیکھا تھا۔ چہرے پر جیسے پتھروں کی سی سختی آ گئی تھی۔ اللہ مجھے بچا لینا آج اس کی نگاہیں، وہ دل میں گھبرا کر کہتا آگے کی طرف بڑھا۔ رکو الیار، نگار کی سرد آواز کان میں گونجی تو الیار نے آنکھیں میچیں۔ اسے کیا معلوم تھا ممی یہیں بیٹھی اس کا ویٹ کریں گی۔ اس نے تو سوچا تھا سمین کو روم میں لے جا کر پھر ان کے سامنے حاضر ہوگا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ یہاں عدالت لگا کر بیٹھی ہوں گی۔ نگار قدم قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ الیار بے بسی سے مسکرایا۔ اگر دل نہیں بھرا ہو تو نوکروں سے کہہ کر یہاں بھی سیج بھجوا دوں تمہاری، اتنا بھرپور طنز۔ الیار کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ممی پلیز، یہ میری پرسنل میٹرز ہیں، آپ پلیز اس ایشو پر بات نہ کریں۔ نگار کو اس کے جواب نے اور بھڑکایا تھا۔ اوہ پرسنل میٹر، بٹ یہ پرسنل میٹر تب کہاں تھا جب یہ شادی رخصتی طے ہوئی تھی، تب تو تمہارے مزاج ہی کچھ اور تھے۔ اپنی رخصتی کی رات تک نہیں آئے، سب نے باتیں بنائیں، تب تمہیں پرسنل میٹر کی پرواہ نہیں تھی، اور آج نہ جانے کون سا جادو چڑھا اس لڑکی کا کہ تم اتنے پرسنل ہو گئے کہ اسے گود میں لے کر گھوم رہے ہو۔ وہ اسی طنزیہ انداز میں اس کا مذاق اڑاتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ الیار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ان سے اب کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ سمین کے معاملے میں اس کی ممی بھی عام سی عورت نکلی تھی، جو اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا، مگر پھر بھی وہ ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی ماں تھی۔ ان سے بدتمیزی کرنا اس کی تربیت میں نہیں تھا، اسی لیے اب بھی خاموشی سے بس سنا تھا۔ ان کی تیز آواز سمین کے کانوں میں بھی گونجی تھی۔ آنکھیں کھول کر پہلے الیار کو پھر گردن موڑ کر نگار کو دیکھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی گود سے گرنے کی صورت میں اترتی، الیار نے بہت ہی نرمی سے اس کے پاؤں فرش پر رکھے۔ سمین تیزی سے الیار کی سائیڈ میں کھڑی ہوئی تھی، اپنا دوپٹہ درست کرتی۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی، نگار کی طرف دیکھنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ارے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے لیے تو میرا بیٹا دنیا کو جھٹلانے کے لیے کھڑا ہے۔ وہ تو تمہیں پا کر سب بھولا ہوا ہے۔ وہ واہ مان گئے بھائی تمہارے جادو کو تو۔ نگار زہریلے انداز میں مسکرائی، سمین کو دیکھ کر تالی بجا رہی تھی۔ سمین کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح فوراً آنسو آئے تھے، اور اس کے آنسو الیار کو برداشت نہیں تھے۔ ممی پلیز، الیار نے بے اختیار انہیں ٹوکا تھا۔ اچھا میں چپ ہو جاؤں اس لڑکی کے لیے؟ ایک بات بتاؤ، تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ نگار کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ ہر بار کی طرح انہیں سمین کی وجہ سے ٹوک جو چکا تھا۔ ممی یہ میری بیوی ہے، میری عزت، ہر گھڑی کوئی اسے برا بھلا کہے میں برداشت نہیں کر سکتا، الیار نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو سمین کے دل کو سکون سا ملا تھا۔ اچھا تو آج بیوی تک کا درجہ دے دیا ہے تم نے، آخر تم نے بھی دکھا دیا نا کہ تم بھی ایک مرد ہو جس کے لیے عورت پہلے ہے، باقی سب بہت پیچھے، اور جو بھی کیوں نہ ہو باقی سب کچھ بہت پیچھے اور ہو بھی کیوں نہ ہو، جب عورت ایسی حسین ہو جو معصوم بننے کا ڈرامہ بھی کرے اور مردوں کو پھنسا کر انہیں خود کی طرف راغب بھی کر لے۔ اوف کتنی گھٹیا سوچ تھی ان کی، وہ کیسے اپنے بیٹے سے ایسی باتیں کر سکتی ہیں، وہ بھی ایسے کھل کر۔ سمین نے شرم سے نگاہیں جھکا لی، وہیں الیار نے مٹھیاں بھینچی۔ وہ سمین کے ساتھ جتنا بھی کلوز ہو، جیسا بھی رہے، مگر اپنے پرسنل میں گھسنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ ممی آپ اس بات کو رہنے دیں، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، اس لیے پلیز آپ سے کہہ رہا ہوں ڈونٹ ٹاک اباؤٹ مائی پرسنل لائف۔ اس بار اس کی آواز بہت سخت تھی، آنکھوں میں پہلی دفعہ غصہ نگار بھڑک اٹھی۔ یہ تمہارا پرسنل میٹر نہیں رہا الیار، جب تم نے بنا مجھے بتائے فائق کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، جب تم نے بنا کچھ کہے وہاں ہوٹل کے روم میں اس لڑکی کے ساتھ رات بتائی، وہ اس کے ساتھ رشتہ۔ ممی اس بار وہ زور سے چیخا تھا، نگار کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ سمین خوف سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
میں نے آپ سے کہا ممی مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے اب بس تو بس۔ خود پر کنٹرول کرتا وہ بہت قطعی انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں کروں، میں کروں گی اور پوچھوں گی بھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ فائق نے کہا تھا نا تم سے ایسا کرنے کو، بولو۔ فائق نے کہا تھا نا تم سے۔ اس بار وہ دیوانوں کی طرح اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ سمین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں میں نے کہا تھا اہلیار سے ایسا کرنے کو، تمہیں کوئی اعتراض؟ اپنے پیچھے فائق کی آواز سن کر نگار اور اہلیار دونوں ہی مڑے تھے۔ فائق صاحب اپنے اسٹڈی روم سے نکل رہے تھے۔ سمین انہیں دیکھتے ہی اہلیار کا بازو تھام چکی تھی۔ وہ نگار سے زیادہ ان سے ڈرتی تھی۔ ان کی سرد نگاہوں کا سامنا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اہلیار نے پریشانی سے اپنی پیشانی ملی۔ فائق صاحب کی عام معاملہ اور خراب ہی کرے گی، اوپر سے سمین کی موجودگی، وہ کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا آپ نے ہی اسے مجبور کیا ہوگا، آخر ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کروا کر کیش جو کرنا ہے۔ نگار انہیں دیکھتے ہوئے پھنکاری تھی۔ اب یہ نئی داستان۔ سمین نے اہلیار کی طرف دیکھا۔ اس نے بس آنکھوں سے بعد میں بتانے کا اشارہ دیا تھا۔ تم جو چاہو سمجھو، مگر تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ تمہاری ایگو ہرٹ ہو گئی؟ ہو بھی کیوں نہیں؟ تمہیں تو آج کئی ہنگامے دکھانے تھے اپنی دوستوں کو، سو میں نے دکھوا دیا۔ وہ بولتے ہوئے ان لوگوں کے پاس آ گئے۔ اہلیار نے چونک کر انہیں دیکھا تو یہ وجہ تھی، وہ پل میں سارا ماجرا سمجھ چکا تھا۔ اوہ، تو تم نے مجھے نیچا گرانے کے لیے یہ چال چلی؟ تم نے اہلیار کو استعمال کیا؟ نگار کو سمجھ میں آیا تو وہ سلگ کر بولی، اہلیار کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں جو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تم پوچھ لو وہ کیوں گیا، یہ بیوی ہے اس کی، چاہے ایک رات کی ہی صحیح۔ انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے اہلیار کی طرف دیکھا۔ اہلیار ان کی ساری چال اب سمجھ چکا تھا۔ وہ اب جو کریں گے وہ سمین کے دل پر قیامت ڈھا دے گا۔ سمین تم روم میں جاؤ۔ ان کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے پریشان کھڑی سمین کا بازو تھام کر اسے لے جانا چاہا۔ سمین نے بس سر ہلایا تھا اس سے پہلے کہ وہ اسے لے جاتا۔ نگار نے تیزی سے اس کا راستہ روکا تھا۔ ایک منٹ، کون سا روم؟ کس کا روم؟ یہ کہیں نہیں جائے گی، بلکہ یہ سنیں اس کا باپ کیا سوچ کر بیٹھا ہے۔ اس کے لیے آگے بڑھ کر انہوں نے بڑی بے دردی سے اہلیار کا ہاتھ سمین کے بازو سے کھینچ کر الگ کیا تھا اور سمین کو زور کا دھکا دیا تھا۔ اگر صوفہ نہیں ہوتا تو وہ منہ کے بل فرش پر گری ہوتی۔ اتنی نفرت، ایسی بے دردی! اہلیار ششدر سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا اور سمین اسے تو ایسا لگا جیسے انہوں نے بازو چھڑا کر اسے یوں دھکا دے کر جیسے اہلیار کی زندگی سے نکال پھینکا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ سمین، آر یو اوکے؟ اہلیار نے تیزی سے بڑھ کر اسے صوفے سے سیدھا کرتے ہوئے اٹھایا تھا۔ سمین خوف سے اس کے سینے سے لگی تو اہلیار نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ فائق صاحب بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری یہ مجال کہ تم میرے بیٹے کے سینے سے لگو؟ نگار کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ نفرت نے انہیں ان دونوں کے بیچ کا رشتہ بھی بھلا دیا تھا۔ وہ بہت خونخوار ارادے سے آگے بڑھی تھیں کہ اسے اہلیار سے الگ کر دیں کہ انف از انف ممی۔ اس سے پہلے وہ جھپٹ کر اس سے الگ کرتی، اہلیار نے ان کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا ممی، میں سمین پر آپ کا ہاتھ برداشت نہیں کروں گا، بلکہ صرف آپ کا نہیں کسی اور کا بھی نہیں۔ وہ ان کے ساتھ کس کو سنا رہا تھا فائق اچھے سے جانتے تھے۔ وہ بس مسکرائے تھے۔ اہلیار، تم اس کے لیے؟ وہ سراپا جل اٹھیں۔ کیا اس کے لیے ممی؟ آپ بلا وجہ اسے بیچ میں مت لائیں۔ کیا قصور ہے سمین کا؟ آپ کیوں بلا وجہ اسے نفرت سے دیکھتی ہیں؟ کیوں اس معصوم کے پیچھے پڑی ہیں؟ سمین کو ایک بازو میں سمیٹے وہ نگار کو دیکھتا بہت سنجیدہ تھا۔ ان کے ہاتھ کو آہستہ سے چھوڑ دیا۔ میں لاؤں گی اسے بیچ میں، ہر بار لاؤں گی، کیونکہ یہ آ گئی ہے بیچ میں، یہ نفرت کے قابل ہے، کیونکہ میں اس کے پیچھے نہیں پڑی، یہ ہماری زندگی میں آئی ہے تم سے دوستی کر کے اور پھر تم سے محبت کر کے، یہ دخل دے کر مجھے یہ سب یاد دلا گئی ہے۔ میں ہمیشہ آؤں گی بیچ میں اور تم کچھ نہیں کہہ سکو گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ تم اگر اسے محبت کا وہ مقام دے دو، میں اسے قبول نہیں کروں گی، یہ نفرت کے قابل ہے، بس نفرت کے قابل۔ سنا تم نے؟ نگار اس بار حلق پھاڑ کر چیخی تھی۔ سمین ڈر کر اہلیار سے لپٹ گئی۔ اہلیار نے دانت پر دانت جما لیے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ صدمہ بھی تھا، مگر نگار کو آج کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فائق نے ہونٹ بھینچ کر نگار کو دیکھا، جو سمین کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آج اس کا خون ہی کر دیں گی۔ وہ سب جانتے تھے اس کے بارے میں، اور اب انہیں وہی کرنا تھا جو انہوں نے سوچا تھا۔
اہلیار نے خوف سے کانپتی سمین کو دیکھا، وہ اس کے سینے سے لگی نگار کو دیکھتی بہت خوف زدہ تھی۔ کہاں دیکھی تھی اس نے ایسی نفرتیں، ہمیشہ محبتوں میں پلی بڑی تھی، اور پھر اہلیار کی بے-تحاشا محبت، وہ بھی تو اسے پھولوں سا سنبھالتا تھا۔ مگر نگار، سمین چلو تم جا کر سو جاؤ۔ اہلیار نے ایک بار پھر اسے وہاں سے لے جانا چاہا۔ اپنی کسی بات کا بھی اہلیار پر کوئی اثر نہیں دیکھ کر نگار ان دونوں کی طرف دیکھ کر سمین سے نفرت سے بولی، ہاں ہاں جاؤ سو جاؤ، مگر پہلے یہ فوٹوز اور یہ ایگریمنٹ بھی پڑھتی جاؤ تاکہ اس کی محبت کی کہانی بھی تو پتہ چل جائے تمہیں۔ نگار پھنکارتی ہوئی کہتی سمین کو دیکھتی ٹیبل تک گئی تھی اور جھپٹ کر وہاں سے پیکٹ اٹھا کر اس کے سامنے آ گئی۔ اہلیار نے تعجب سے پیکٹ دیکھا۔ آپ میرے روم میں گئی تھی؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ممی وہ کام کرنے لگی تھیں جن کاموں سے انہیں نفرت تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کی بھی پرائیویسی میں دخل نہیں دیا تھا۔ تمہاری ماں تمہارے روم میں گئی تھی جاسوسی کرنے، یہ دیکھنے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ کب سے خاموش کھڑے فائق صاحب اس بار طنز سے مسکرائے تھے۔ مجھے سچ جاننے کا حق ہے مسٹر فائق۔ انہوں نے شعلہ اگلتی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ تو کیا سچ دیکھ لیا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے ان کے قریب آ گئے۔ سچ بھی دیکھا اور تمہارا اصلی چہرہ بھی، نگار نے کہہ کر پیکٹ کھولا۔ پیکٹ کھلتے ہی کتنے ہی فوٹوز فرش پر بکھرے تھے۔ سمین کی نگاہ ان فوٹوز پر گئی، پھر اہلیار کی طرف اس نے دیکھا جو خود تعجب سے وہ فوٹوز دیکھ رہا تھا جس میں فوٹوز تو وہی تھی مگر لڑکی چینج ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے فائق صاحب کی طرف دیکھا، وہ خود ان فوٹوز کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ فوٹوز انہوں نے چینج کی ہوں گی، اور اگر چینج کی ہوتی تو وہ پھر وہ ایسے سکون سے تھوڑی نہ کھڑے ہوتے، تو پھر کس نے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، چہرے پر الجھن سی تھی۔ سمین آہستہ سے اس سے الگ ہوئی تو اہلیار نے بس اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی نگاہ ان فوٹوز پر تھی جو بکھری ہوئی تھی۔ حسین وہی سمین وہیں بیٹھ گئی اور ان میں سے ایک فوٹو اٹھائی تھی۔ یہ سب تو اس کی یادداشت میں سارے منظر لہرائے، مگر یہ لڑکی وہ تو نہیں، وہ خوبصورت لڑکی سمین نہیں تھی۔ تم دیکھ لو میرا بیٹا کس سے محبت کرتا ہے، وہ تم سے نہیں اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کا فائدہ تمہارے باپ نے اٹھایا ہے، دیکھو پڑھو اسے۔ انہوں نے حیران پریشان سمین کو اٹھا کر اس کے ہاتھ میں کاغذ تھمایا تھا۔ سمین حیرت سے وہ کاغذ پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے اہلیار کی طرف دیکھا۔ اہلیار کو کسی گڑبڑی کا احساس ہوا تھا۔ سمین کے ہاتھ سے اس نے وہ کاغذ جھپٹا تھا۔ یہ تو اس نے نہیں لکھا تھا، وہ تو کچھ اور تھا۔ اہلیار نے فائق صاحب کی طرف دیکھا، وہ پراسرار طریقے سے مسکرائے، یعنی انہوں نے اس کے ساتھ گیم کھیلا۔ اہلیار کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایلی یہ طلاق! سمین کی آنکھوں میں صدمہ سا تھا۔ اس کاغذ میں یہی لکھا تھا کہ اگر سمین ماں بن گئی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، اور جہاں اس کی مرضی ہوگی وہ آرام سے شادی کر سکتا تھا۔ ہاں وہ تمہیں طلاق دے گا مگر اس کے بچے کی ماں تو تم بالکل نہیں بنو گی۔ تم اور تمہارے باپ کی یہ چال کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی میں۔ نگار نے آگے بڑھ کر سمین کو دونوں زانوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کس بات پر یقین کرے، کس پر بھروسہ کرے۔ ممی کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے سمین کو ان کے ہاتھوں سے چھڑایا تھا۔ ان کی ایسی بے درد حرکت، سمین کا درد، اہلیار خود پر بہت کنٹرول کر رہا تھا۔ ان کی جگہ پر اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک اپنا کنٹرول کھو دیتا۔ جو کر رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں، ماں ہوں تمہاری، کوئی غیر نہیں۔ نگار اب پوری طرح سے بھڑک چکی تھی۔ سمین کے لیے یہی اہلیار کی حساسیت انہیں تاؤ دلا دیتی تھی۔ پلیز میرا بھلا رہنے دیں ممی، آپ جائیں اپنے روم میں۔ سمین تم چلو میرے ساتھ۔ اہلیار کا رویہ نگار کی آنکھوں میں جیسے شعلے نکلے تھے۔ سمین کو دیکھ کر وہ بڑی نرمی سے اس کا بازو تھام کر اٹھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر فائق صاحب اس بار آگے بڑھے۔ تم شاید بھول رہے ہو اہلیار، ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا۔ ان کا سرد و سپاٹ چہرہ، اہلیار نے فوراً ان کی طرف دیکھا تھا۔ سمین نے اہلیار کا بازو کس کر دبوچ لیا۔ دل کہہ رہا تھا وہ کہہ دے کہ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، مگر دل کی بات دل ہی میں رہ گئی۔ وہ سرد انداز میں بولا، جی مجھے معلوم ہے ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا۔ میں سمین کو اس کے روم میں چھوڑنے جا رہا ہوں، اپنے روم میں نہیں۔ سمین کی گرفت خود بخود اس کے بازو پر کمزور ہو گئی، جس کا احساس اہلیار کو شدت سے ہوا تھا۔ وہی نگار الجھی تھی۔ کیا ہے یہ ایلی؟ کیا
فائق نے اس بار نگار کو دیکھا۔ بہت دیر سے تمہارا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں نگار، اب تم چپ رہو گی؟ بس میں بولوں گا۔ انہوں نے نگار کا منہ کھلتے دیکھ کر بہت ہی قطعیت سے ہاتھ اٹھا کر ٹوکا تھا۔ نگار نے جبڑے بھینچ لیے۔ مجھے جو کرنا تھا وہ میں کر چکا، اب سارا کھیل ختم، آج سے یہ چیپٹر کلوز سمجھو۔ وہ سب کے چہرے کو باری باری دیکھتے بہت سنجیدہ تھے۔ تمہیں بس یہ اپنا پرایا لگانا بہت آتا ہے نا؟ تو نگار تو میں کہتا ہوں آج سے دونوں کو الگ کر دو۔ کیوں سمجھو کہ ان کی شادی ہوئی ہی نہیں؟ ہمارے بیچ بھی تو یہی طے ہوا تھا۔ کیوں اہلیار؟ وہ بڑے آرام سے سمین کے دل کے ٹکڑے کر رہے تھے اور ان کی بات سن کر اہلیار کا بازو چھوڑ کر بہت آہستہ آہستہ سے پیچھے کی طرف سمین کے قدم کھسکے تھے۔ سر جھک گیا اور دل بند ہونے لگا۔ اہلیار بے بسی سے بس اپنے ہونٹ بھینچ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا جو بس آج کی رات وہ اسے مہلت دے دیتے تاکہ وہ سمین کو سچ بتا سکتا۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر نہیں، اس کے اعتبار سے پیچھے کھسکی تھی۔ نگار بس سب کے چہروں کو دیکھ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اب ایگریمنٹ کے مطابق اہلیار جس سے چاہے شادی کر سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں خود اس کی شادی اس لڑکی سے کروانے کے لیے تیار ہوں جسے اہلیار چاہتا ہے۔ ہاں، تب تک سمین اس کی بیوی رہے گی۔ یہ سب دیکھتے فائق صاحب نے اطمینان سے اپنی بات ان لوگوں سے کہی۔ سمین پر جیسے بجلی سی گری۔ نگار جھٹکے سے مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ وہیں اہلیار کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اسے معلوم تھا ڈیڈ یہی کریں گے۔ اس نے اپنی پیشانی ملی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا آپ کا؟ نگار کی آواز تیز ہوئی۔ تم ہی تو کہہ رہی ہو میرا بچے کی خوشی، میرے بچے کی محبت، اب اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے بھی اہلیار کی خوشی عزیز ہے، مجھے یہ شادی کرانی تھی سو کرا دی۔ اب تم جہاں کہو گی اور اہلیار جہاں راضی ہو، میں خوشی خوشی بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کروا دوں گا۔ وہ مجبوری سے راضی ہوا تھا اس رخصتی پر۔ اسے میں نے مجبور کیا تھا کہ جب تک وہ سمین سے رخصتی نہیں کروا لے گا اس کی شادی نہیں ہوگی اس لڑکی سے، کیونکہ بنا میری مرضی کے اہلیار کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، ورنہ وہ جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس شادی کا قصہ یہیں ختم ہو گیا، بلکہ تم یہ سمجھو کہ سمین تمہاری بہو اور اہلیار کی بیوی ہے ہی نہیں۔ وہ نگار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑی صفاقی سے سمین کا دل پارا پارا کر رہے تھے۔ سمین حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی باپ اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے آرام سے اس کا سودا کر بیٹھے اور کیا پھر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ پھر وہ اس سے جھوٹے دعوے کر کے اسے محبت کی صلیب پر لٹکا چکا ہے۔ وہ پتھر ہوئی آنکھوں سے اہلیار کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ اس بار اسے معتبر کرے گا، اس بار وہ اسے تہی دامن نہیں کر سکتا، دل میں سوچ کر سمین نے پھر سے امید کے دامن تھام کر اہلیار کو دیکھا۔ ڈیڈ پلیز بس کریں، یہ سب بہت ہو گیا تماشا۔ اہلیار کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ وہ انہیں ٹوکے بنا رہ نہیں سکا۔ سچویشن ایسی ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تماشا تو کب کا ختم ہو گیا اہلیار، میں نے کہہ دیا تھا نا اس قصے کو تمام کرنا تھا، تو آج سے تمام ہوا۔ میں نے سمین کو صرف ایک رات کے لیے تمہاری بیوی بنایا تھا، سمجھو تمہیں یہ سب کرنے کی میں نے قیمت دے دی ہے۔ سمین کی صورت میں اس بار سمین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو نہیں، جیسے دل کا لہو ٹپکا تھا۔ وہ اس کی قیمت لگا کر کیسے سکون سے کھڑے تھے، اور یہ اس کا محبوب، اس کا شوہر لب بھیجے ایسے کھڑا ہے جیسے وہ ذلیل نہیں، انعام سے نوازی جا رہی ہو۔ کیا ان سے دو لفظ اس کے لیے نہیں بول سکتے؟ ایک بار پھر اہلیار کو سمین کی نگاہوں سے نگاہیں چرانی پڑی۔ سمین نے اس بار درد سے آنکھیں بند کر لی۔ اب میں کوئی فیصلہ نہیں تھوپوں گا تم پر، یہ میرا آخری فیصلہ تھا، اہلیار سے کہہ کر وہ نگار کی طرف دیکھنے لگے۔ اور تم نے کہا تھا نا مجھے اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو واقعی مجھے اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ تم مانو یا نہ مانو مجھے واقعی اہلیار سے بہت محبت ہے، اور اسے محبت مجھ سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ خوشیوں پر اس کا پورا حق ہے۔ میں نے جو اس پر زبردستی کی ہے اس کے لیے میں دل سے شرمندہ ہوں۔ اب تم جیسا چاہو گی وہی ہوگا۔ سمین کو اپنی بے قدری پر رونے کے ساتھ ساتھ ترس بھی آیا تھا۔ کیا وہ ان کی نظر میں اتنی سی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ یہ سارے فیصلے کرتے ہوئے اس کے اجڑ جانے کا بھی انہیں خیال نہیں آیا تھا۔ ایک بار انہوں نے باپ بن کر اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا؟ اب شرمندہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں کہہ رہی تھی تو آپ زبردستی پر لگے تھے، اور ایک بات
آپ کی سگی بیٹی ہے یہ، آپ کو ذرا بھی خیال نہیں، محبت کرتی ہے یہ میرے بیٹے سے کہیں اپنی ماں کی طرح۔ شٹ اپ، نگار جو بہت زہر بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ فائق دھاڑ پڑے۔ نگار نے پہلی بار انہیں اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ فائق صاحب غصے میں اٹھ کر سمین کے پاس آئے تھے۔ سمین جو پہلے ہی ان کی دھاڑ سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی، ایک دم سے انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر صوفے کی پشت کو پکڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر آ کر غرائے، جاؤ تم یہاں سے اپنے اس کمرے میں جو پہلے تمہیں دیا گیا تھا، اہلیار کے روم، اور اس کی زندگی میں اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ سمجھو یہ شادی ایک ڈرامہ تھی اور آج یہ ڈرامہ ختم ہوا۔ تمہیں اس گھر میں رہنا ہے نا، تو میرا ہر فیصلہ مان کر رہنا ہوگا، ورنہ تم کہیں بھی جا سکتی ہو، کیونکہ اس گھر میں اب تمہاری کسی کو ضرورت نہیں۔ سمین منہ اٹھائے شاک سی اپنے جنم داتا کو دیکھ رہی تھی، جو دنیا کا شفاق ترین باپ تھا۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اہلیار کی طرف دیکھا تاکہ وہ بھی ایک بار میں ہی سب ستم ڈھا دے۔ اہلیار سے سب برداشت کرنا مشکل ہوا تھا، اس سے پہلے کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا جس کا اسے زندگی بھر پچھتاوا ہوتا۔ فی الحال اسے یہاں سے جانا ہی بہتر لگا تھا۔ سب سے رخ موڑ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، اور سمین کی پلکیں اس بار اپنی بے قدری پر بری طرح سے بھیگی تھیں۔ ایسا لگا اس کا ہر قدم دل کی سرزمین پر کھلے گلاب کو رونتا ہوا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے وہی لٹی گئی تھی، پھر سے محبت کہیں منہ چھپا کر روئی تھی۔ دیکھ لو، بتا گیا وہ تمہاری حیثیت سمین بی بی، اب کبھی اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تم سے، وہ ہمدردی کر سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ حقارت سے سمین کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہوئے نگار اب مطمئن تھی۔ جو ڈر انہیں اہلیار سے تھا وہ ختم بھی ہو گیا۔ سمین کو یوں چھوڑ جانا ان کے دل کو اطمینان بخش چکا تھا۔ فائق کے رویے نے بھی انہیں سمجھا دیا تھا کہ ان کو اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں، بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر یہ نکاح اور شادی کا ڈرامہ کیوں کھیلا گیا۔ فائق صاحب نے ایک نظر سمین کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہی کچھ کھونے اور لٹنے کا درد نظر آیا جو آج سے کئی سال پہلے اس بے بس لڑکی کے چہرے پر تھا۔ فائق صاحب ایک دم سے رخ موڑ کر لاؤنج سے ہی نکل گئے۔ نگار کے ہونٹوں پر سمین کو دیکھتے ہوئے زہر خن مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ساخت ہو چکی تھی، سمین کے پاس دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی تھی۔ اب تو اپنی اوقات پہچان گئی ہوگی، تم چلی تھی تم میرے بیٹے سے محبت کرنے، دکھا دی نا اس نے تمہاری اوقات۔ اس کے ساتھ ایک رات گزار کر تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم اہلیار کو فتح کر لوگی، نگار پر سبقت حاصل کر لوگی؟ وہ حقارت سے سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایسی ہی ایک رات تمہاری ماں نے بھی گزاری تھی اہلیار کے باپ کے ساتھ، آج ویسی ہی ایک رات زین کے بیٹے نے تمہارے ساتھ گزار کر تمہاری ماں کی اس رات کی قیمت چکا کر یہ بتا دیا کہ وہ نگار کا بیٹا ہے۔ سمین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے جیسے اپنے دل کا زہر اس کے سینے میں اتار دیا تھا۔ یاد رکھنا سمین، اس کے لیے کبھی اتنی اہم نہیں ہو سکتی کہ وہ مجھے اسے یا فائق سے اختلاف کرے گا، وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ویسے جاتے جاتے تمہیں ایک مفت کا مشورہ دیتی ہوں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھی۔ سمین کی زبان کنگ ہو چکی تھی اور جسم بے حرکت۔ وہ پتھر سی ساکھ نگار کے چہرے پر چھائے غرور کے احساس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے میرا مشورہ سمجھو یا ہدایت، آج کے بعد ان مردوں پر بھروسہ کبھی مت کرنا، ورنہ ہمیشہ روندی جاؤ گی، کیونکہ مجھ سے زیادہ ان مردوں کی فطرت کوئی نہیں جان سکتا۔ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ مرد، ہمیشہ آزمائش کے وقت کبھی محبت کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیسے زین نہیں ہوا، جیسے تمہارا باپ نہیں ہوا، تو یہ اہلیار بھی کیا ہوگا؟ لاکھ نیک اور اچھا صحیح، مگر ہے تو وہ بھی ایک مرد ہی نا۔ وہ کرواہٹ سے مسکرائی۔ تم نے ایک مرد پر بھروسہ کر کے خود اپنی قیمت کھوئی ہے سمین، اور جب قیمت گر جائے نا تو چیزیں بے وقت ہو جاتی ہیں، اپنا حسن کھو دیتی ہیں۔ تم نے بھی وہی غلطی کر لی ہے، اور اب جب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، جاؤ اور کہیں ڈوب مرو۔ تمہارے پاس بس یہی ایک آپشن بچا ہے، اور اگر مرنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے نا تو مجھے بتاؤ، ماں کے بعد بیٹی کی بھی مدد کر سکتی ہوں میں۔ نگار بڑے غرور سے اس کا جبڑا جھٹک کر اپنی گردن اکڑاتی آخری تیر سمین کے دل میں بے بس کرتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے مڑ گئی۔ ان کی گردن ہی نہیں، چال میں بھی غرور تھا۔ فرش پر ہیل کی ٹک ٹک کرتی وہ پل میں سمین کی پتھرائی نگاہوں سے دور ہو گئی۔ اب بس لاؤنج میں تنہا سمین بچی تھی، بالکل ساکت، خاموش سی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج کوئی
اس کا سب کچھ لوٹ کر لے گیا ہو۔ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی وہ۔ لوٹ ہی تو گیا تھا اس کا مان، وہ محبت، خود سے بھی زیادہ اعتبار کا تعلق۔ سیڑھیوں کی طرف دیکھتی اس کی نظریں بالکل پتھرائی ہوئی تھی۔ جس پر مان تھا، جب وہی کچھ بولے بغیر کچھ کہے اسے نظر انداز کر گیا تو وہ دوسروں سے کیا توقع رکھتی؟ دوسرے تو تھے ہی ہمیشہ سے پرائے۔ نگار صحیح کہہ رہی تھی، مرد کی فطرت پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ مرد اہلیار جیسا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا بھروسہ توڑ کر روح کو زخمی کر گیا تھا۔ دل غم سے پھٹ کر اب بند ہو جانا چاہتا تھا، مگر سانسوں کی ڈور اب بھی بندھی ہوئی تھی۔ سمین اپنے آپ کو سنبھالتی اپنا بھاری لباس سمیٹ کر صوفے کی پشت پر چھوڑ کر بڑھی۔ سارا لاؤنج جیسے سائیں سائیں کرتا اس پر ہنس رہا تھا۔ پیروں میں جیسے جان بچی نہیں تھی۔ وہ اپنے مردہ ہو چکے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے پورشن سے نکل کر بڑی ماں کے پورشن کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی خودداری نے گوارا نہیں کیا تھا وہ اتنی بےغیرت بن جائے کہ بھیک میں دی گئی پناہ گاہ میں جا کر رہے، یا جا کر اہلیار سے فریاد کرے، یا اس کا گریبان تھامے اور پوچھے۔ یہی ہے اس کی محبت، یہی ہے اس کی حفاظت جو آج وہ تنہا کر دی گئی تھی۔ سمین نے درد سے جلتی چپتی آنکھیں بند کر لیں، تھرتھراتے ہونٹوں کو بھینچ کر اس کی تھرتھراہٹ پر قابو پانا چاہا۔ اس گھر میں اب کسی کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی صفاکی سے بولے گئے وہ جملے جیسے اس کے کانوں میں گونجے تھے اور بڑی ماں کی طرف جاتے اس کے قدم لڑکھڑائے تھم سے گئے تھے۔ تم نے ایک مرد پہ بھروسہ کر کے خود اپنی قیمت کھوئی ہے، اور گری ہوئی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اب جاؤ، کہیں ڈوب کے مر جاؤ۔ نفرت میں ڈوبے وہ الفاظ، مجھے واقعی مر جانا چاہیے۔ اس ذلت کے بعد میرا وجود کسی غلاظت کا ڈھیر بن گیا ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ اپنے گالوں کو رگڑ کر پہنچتے ہوئے ایک ارادہ کر کے آگے بڑھی۔ مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی کچھ نہیں کرو گی، میری جان نہیں نکالو گی، کوئی اس کے کان میں بولا، محبت سے لبریز تڑپتی ہوئی التجا۔ سمین تلخی سے ہنسی تھی۔ وعدے ان سے نبھائے جاتے ہیں جو خود وعدہ نبھانا جانتے ہوں، زہریلے انداز میں سوچ کر وہ کچن کی طرف بڑھی۔ سمین، خودکشی حرام ہے، کہیں کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دلیل دے کر اس نے ہر آواز کو دبا دیا۔ آہستہ آہستہ وہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ اوپر سے اسے دیکھتے ہوئے کسی کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اب جو ہوگا وہ ایک بہترین تماشا ہوگا۔ سمین کو معلوم بھی نہیں ہوا ایک سایہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بڑھ رہا تھا۔ پچھلے لان میں آ کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں پہلی بار اس نے اہلیار کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ان کے دلوں نے ایک دوسرے پر بھروسہ کر لیا تھا۔ اب یہی جگہ میری موت کا سامان بنے گی مسٹر اہلیار زین علی۔ میں تمہیں وہ درد دوں گی جو ساری عمر تمہیں تڑپائے گا۔ میں جانتی ہوں تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر اپنی محبت کو معتبر نہیں کر سکتے، اس کا مان نہیں رکھ سکتے۔ ایسی محبت کو ہمیشہ رسوا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار میں ختم کر لیا جائے۔ وہ درد سے سوچتی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ سر پر اٹکا دوپٹہ وہیں پیروں سے الجھ کر گر گیا تھا، مگر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔